السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ برادران اسلام، دنیا میں یوں تو مختلف کیلنڈر رائج ہے، لیکن ہمارے یہاں انگریزی کیلنڈر زیادہ اور اسلامی کیلنڈر برائے نام استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی کیلنڈر جس کا پہلا مہینہ جنوری اور آخری مہینہ دسمبر ہے، اسی مناسبت سے دسمبر کی آخری تاریخ کو نیو ایئر سیلیبریشن کی تقریبات منعقد کرنا، نئے سال کا جشن منانا ایک عام رواج ہے۔ نئے سال کا جشن پہلی بار 1 جنوری 1600 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ میں عیسائیوں نے منایا، جو کہ ان کی تہذیب میں شامل ہے، یہ ان کا شعار بھی ہے۔ جی ہاں، آج کل نئے سال کا جشن ایک اہم تقریب کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات کو 12 بجے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، لوگ پروگرام کرتے ہیں، لوگ محفلیں سجاتے ہیں اور نیو ایئر سیلیبریشن مناتے ہیں، نئے سال کی جشن مناتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ 1 جولائی کی صبح کو ہیپی نیو ایئر کہتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، یا پارکوں میں جا کر، کھلے میدان میں جا کر سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر جا کر مختلف قسم کا کھان پکوان پکا کر پکنک کا نام دیتے ہیں، یا کچھ لوگ اپنے گھر ہی میں 1 جنوری کو مخصوص قسم کا کھانا پکاتے ہیں، یعنی اچھے قسم کا کھانا پکاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چیز کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کی تہذیب ہے، یہ عیسائیوں کا شعار ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، انگریزوں کی تقلید ہے۔ اور ہماری شریعت میں، شریعت اسلامیہ نے کسی دوسرے قوم کی تہذیب کو اپنانے سے، کسی قوم کی شعار کو اپنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گویا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر کسی قوم کے شعار کو اپناتا ہے، کسی قوم کی تہذیب کو اپناتا ہے، کسی قوم کے جو طور طریقے ہیں اس کے اوپر چلتا ہے، تو گویا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ اور نئے سال کے موقع پر جشن منانا، نئے سال کے موقع پر خوشیاں منانا، نئے سال کے موقع پر پکوان پکانا، نئے سال کے موقع پر ہیپی نیو ایئر کا اہتمام کرنا، یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اس سے سختی کے ساتھ بچنا چاہیے۔ نیا سال ہمارے لیے باعث جشن نہیں، خوشی کا موقع نہیں، بلکہ لمحہ فکریہ اور وقت عبرت و نصیحت ہونا چاہیے۔ ہمیں تو ایسے موقع پر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، ہماری عمر میں سے 1 سال اور گھٹ گیا، ہماری قیمتی زندگی میں سے 1 سال رخصت ہو گئے اور ہم موت کے قریب آ گئے، ہم موت کے قریب آ گئے۔ کسی نے سچ کہا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادا کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ لہذا نئے سال کے موقع پر خوشیاں منانے کے بجائے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دامن میں جھانکیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یہ سال جو گزرا، ان گزرے سالوں میں ہم نے کتنی نافرمانیاں کی، ان گزرے سالوں میں ہم نے کتنے گناہوں کے کام کیے۔ ان سب کو سوچ کر اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے، خالص توبہ کرے، اللہ رب العالمین کو راضی کرے، اللہ رب العالمین کو خوش کرے، اور آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اللہ رب العالمین سے عزم کرے، یہ پختہ ارادہ کریں، یہ عہد و پیمان کریں کہ
انشاءاللہ العزیز اب جو ہماری زندگی کا جو لمحہ باقی رہ گیا ہے، ہماری زندگی کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں، ان ایام میں ہم وہی کام کریں گے جن سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ یعنی گویا کہ نئے سال کے موقع پر خوشیاں منانے کے بجائے انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے زندگی کو موڑ دینا چاہیے کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول کی طرف۔ یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا پہچان۔ لیکن آج مسلمان غیروں کی نکالی میں خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں، مسلمان غیروں کی نکالی میں ہیپی نیو ایئر سیلیبریشن کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ آپ غور کریں، سوچیں کہ ہماری زندگی کا تو 1 سال کم ہو گیا ہے، ہماری زندگی کم ہو گیا، ہم موت کے قریب آ گئے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم خوشیاں کیوں منائیں؟ ہم کیسے خوشیاں منائیں؟ کیوں خوشیاں منائیں؟ کیا ملا ہمیں ایسے موقع پر؟ اور دوسری چیز یہ ہے، کیا اسلامی سال ہے؟ یہ تو اسلامی سال نہیں ہے، یہ تو انگریزوں کا ہے، یہ تو عیسائیوں کا ہے۔ تو پھر ان کے سال کے موقع پر خوشیاں منانا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب ہم کو ہمارے سال، یعنی مسلمانوں کے جو سال شروع ہوتا ہے محرم میں، جب اس میں خوشی منانا جائز نہیں ہے تو اس میں کیسے خوشی منانا جائز ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں یہی کہنا چاہوں گا خاص طور پر ہمارے نوجوان طبقہ سے کہ نئے سال کے موقع پر کسی پروگرام کا، کسی محفل کا انعقاد نہ کریں، ایسی چیزوں سے دور رہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق چلیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔